اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین کرام، تاریخ امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلی طور پر ہم بتا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے، کیا اسباب تھے، کن کن کو ساتھ لے کر گئے اور کون کون سی شخصیات ساتھ تھی، بھائی کتنے تھے، بہنیں، پھپھیاں، بھابھیاں، یہ تمام تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ اسی طرح مولا عباس کے بارے میں بھی تذکرہ کر چکے ہیں، جناب امیر قاسم کے بارے میں بھی، مولا حسن کی اولاد کے بارے میں بھی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ مولا حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا تو کب چھوڑا اور کن کن کو ساتھ لے کر گئے اور کتنے سامان کے ساتھ آپ روانہ ہوئے، افراد کتنے تھے، ان کی تعداد بتائیں گے، باقی تو ہم ڈیٹیل بتا چکے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 27 کا دن گزار کے شام کو یعنی 28 کی رات، رجب کی رات روانہ ہوئے، اور ایک روایت یہ ہے کہ 28 کے دن یعنی 28 کے دن کو آپ روانہ ہوئے، رات کو روانہ نہیں ہوئے، لیکن رات کی روانگی کی تاریخ زیادہ معتبر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مولا چور راستے سے نہیں گئے، عبداللہ ابن زبیر کی طرح وہ چور راستے سے نکل گیا۔ کہنے والوں نے کہا کہ مولا آپ بھی اس راستے سے چلے جائیں، تو مولا نے کہا کہ میں ایسا راستہ اختیار نہیں کروں گا کہ کل کو مجھے لوگ کہیں کہ حسین چھپ کر گیا تھا مدینہ سے، میں علل اعلان مدینہ چھوڑ رہا ہوں، کوئی میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے تو آ جائے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا کوئی کچھ یہاں نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ مولا کو اگلی منزل کا پتہ تھا۔ اس کے بعد پھر مولا جب روانہ ہوتے ہیں تو کن کن کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور کیا کیا سامان ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ 222 افراد ٹوٹل جو ہے وہ ساتھ جاتے ہیں مولا کے، جن میں اقربا، غلام، بچے، خواتین، یہ سب ساتھ ہوتے ہیں۔ 222 افراد، بچوں سمیت، خواتین سمیت۔ اور اس کے ساتھ آپ جو ہے سواری جو ہے وہ خچر کو قرار دیتے ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، ناکہ آپ کے ساتھ تھی، یعنی اونٹنیاں آپ ساتھ لے گئے تھے، خچر نہیں تھے۔ خچر کی روایت جو ہے وہ 250 خچر آپ لے گئے تھے، لیکن جو ناکہ کی ہے کہ آپ 250 یعنی 250 ناکہ لے کر ساتھ گئے تھے، اور ان کے اوپر سامان بھی لادا تھا، اور خود خانواد عصمت و طہارت کو اور دیگر جو وہاں مومنات تھیں اور ان کے بچے تھے ان کو سوار کیا تھا۔ 250 خچر تھے یا اونٹنیاں تھیں، ان میں سے 70 سواریوں پر خیمے سوار کیے گئے، جہاں بھی قیام کرتے ان خیموں کو استعمال کیا جاتا۔ اس کے بعد 40 سواریوں پر برتن وغیرہ لادے گئے، چولہے وغیرہ لادے گئے، جن کے ذریعے کھانا وغیرہ تیار کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد 30 سواریوں پر پانی کا اہتمام، بڑے بڑے مشکیزیں اور یہ چیزیں رکھی گئیں، پانی بھی ساتھ بھر کے رکھا گیا۔ 30 سواریوں پر یہ چیزیں تیار کی گئیں۔ اس کے بعد 50 محمل جو ہیں وہ تیار کیے گئے خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے، جن کو سوار کیا جاتا تھا اور وہ اس میں سفر کرتے تھے۔ 12 سواریوں پر درہم، دینار، تجارت کی چیزیں سوار کی گئیں، کیونکہ مولا نے کربلا کی زمین بھی خریدی اور راستے میں بھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ مولا کہیں بھی جاتے ان کا حق زحمت اور اجرت فوراً دے دیتے، اور تجارت ویسے مستحب تھی، تو مولا نے کسی سے کسی قسم کا سوال نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مولا جو ہیں یہ ہم بتا چکے ہیں 28 کی رات روانہ ہوئے مدینہ سے، اور یہ اتوار کا دن بنتا تھا، یعنی اتوار اگلا دن تھا، یعنی اتوار کی رات روانہ ہوئے۔ اس کے بعد مولا ساتھ میں اپنے ساتھ خاص کیا چیزیں لے کر گئے؟ ایک تو مولا جو سواری لے کر گئے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری، جس کا نام مرتجز تھا، مولا نے وہ منگوائی اور اس پر سوار ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق یعنی مشہور روایت کے مطابق مولا اسی پر جنگ لڑے، اور مرتجز ہی آپ کی سواری رہی کربلا معلیٰ میں۔ اور یہ رسول کریم کے بعد مولا امیر کائنات کے پاس اور اسی طرح مولا حسین علیہ السلام کے پاس یہ سواری آئی۔ اس کے بعد پھر تلوار بھی مولا حسین علیہ السلام نے رسول خدا کی اٹھائی۔ تلوار کا نام جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے بطار، رسوب، عزب، یہ 3 نام، اور ایک حطف بھی، 4 نام ذکر کیے جاتے ہیں رسول کریم کی تلوار کے، اور یہ مولا ساتھ لے کر گئے تھے۔ اور درع جو ہے وہ بھی رسول کریم کی
آپ نے اٹھائی جو آپ نے کربلا میں بھی پہنی، اور درہ کا نام جو ہے سعدیہ فضا یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے اکثر چیزیں رسول کریم کی استعمال کی، اور وہی مولا امیر کائنات کے پاس آئیں، اور وہی مولا امیر کائنات کے بعد پھر مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ امامہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعمال کیا مولا حسین نے، اور اس کا نام تھا صحاب، صحاب امامے کا نام تھا۔ اس کے بعد جب آپ روانہ ہوتے ہیں تو آپ شار عام سے روانہ ہوتے ہیں، یہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ آپ دوسرے راستوں سے نہیں جاتے، بلکہ عام شارع سے، عمومی جو راستہ ہے وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اور آپ کا راستہ جو ہے وہ وہی تھا جہاں سے ہر آنے جانے والا گزرتا تھا، اور عمومی راستہ تھا جو مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ نکلتا ہے، روانہ ہوتا ہے، تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا قول ملتا ہے، فرمان ملتا ہے کہ خانواد عصمت و طہارت میں غم تھا، خوف تھا، اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ کوئی خوف زدہ نہیں تھا، لیکن بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا یہ قول موجود ہے کہ خواتین اور بچوں کے اندر خوف تھا، کیونکہ یہ وہ خواتین تھیں، یہ وہ پاک بیبیاں، پاک ہستیاں تھیں جو کبھی گھر سے بھی باہر نہیں نکلی تھیں، اور ان کو اپنے نانے کا، اپنے جد کا شہر چھوڑ کے جانا پڑا، مزار رسول کریم اور مزار جناب فاطمۃ الزہرا، اور وہ شہر چھوڑ کے جانا پڑا جو ان کا محور تھا، مرکز تھا، مسکن تھا۔ اس وجہ سے خوف تھا، حالانکہ ارد گرد حفاظت کرنے والے تھے، ارد گرد ہر طرف سے سپاہی تھے، مولا عباس، جناب علی اکبر، لیکن پھر بھی خوف تھا، اور قربان جاؤں ان بیویوں پہ، ان کے پھر محمل نہیں تھے، ان کو ایسے ہی ناکہ پر باندھ کے، رسیوں میں باندھ کے سوار کیا گیا عاشور کے بعد، اور ان کے ارد گرد فوجی تھے، شامی تھے، اور وہی فاسق و فاجر لوگ تھے، اور اس وقت کیا کیفیت ہوگی بیویوں کی، جگر پھٹ جاتا ہے یہ سوچ کے، جب ارد گرد عباس جیسے شجاع ہوں، محمل ہوں، پردہ ہو، اور مولا حسین علیہ السلام خود موجود ہوں، پھر بھی بیویوں کے اندر خوف ہو، اور وہ عالم کہ جب سر پہ چادر بھی نہ ہو۔ تو مسلمانوں سے درخواست ہے، خدا را مولا حسین علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں، بے جا دشمنی شیعوں سے، عزاداری سے بے جا دشمنی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا بھی اپنی آپ برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی آپ اپنی برباد کریں گے۔ گزارش یہ ہے کہ ہسٹری پڑھیں مولا حسین علیہ السلام کی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے، ان بیبیوں کو ایک ایک کر کے جناب علی اکبر نے، مولا عباس نے بیبیوں کو بڑے شان و شوکت کے ساتھ سوار کیا، یہ تمام واقعات موجود ہیں۔ پھر جب یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے تو جناب فاطمہ صغریٰ کا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تفصیل بتائیں گے، بی بی فاطمہ صغریٰ کے وجود کے بارے میں، ان کی وہاں مدینہ کے اندر باقی رہ جانے کے بارے میں، اور جو ان کے بارے میں تاریخ ہے۔ ان کے بعد پھر جب یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے تو مدینہ کے در و دیوار سے یہی جملہ ہوتا ہے، یہی آواز آ رہی ہوتی ہے، الرحیل الرحیل، یعنی جانے والے جا رہے ہیں، یعنی ایک دردناک منظر ہوتا ہے، اور مدینہ کے در و دیوار یہ ان کے روانگی سے گریہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی روانگی سے نالاں ہوتے ہیں، لیکن مشن تھا، مولا نے نکلنا تھا، اس کے اسباب جو تھے وہ ہم بتا چکے ہیں۔ انشاءاللہ مومنین کے لیے دعا گو رہتے ہیں، عزاداروں کے لیے دعا گو رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جس کونے میں ہیں دنیا میں، خداوند کریم مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری کے صدقے سب کی حفاظت فرمائے اور نیک حاجات پوری فرمائے۔